اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم، میں محمد جواد اقبال لیکچرر اردو جناب کالج جنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع سال دوم کے سبق نمبر 5 کا تعارف اور جائزہ ہے۔ اس سبق کا عنوان اکبری کی حماقتیں، اس کے مصنف کا نام مولوی نذیر احمد، اس کی صنف ناول نگاری، جبکہ اس سبق کا ماخذ میرۃ العروس ہے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا مختصر تعارف کریں گے۔ مولوی نذیر احمد ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ایک مشہور بزرگ شاہ عبد الغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے والد مولوی سعادت علی غریب آدمی تھے اور یوپی کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ شروع کی تعلیم والد صاحب سے حاصل کی۔ 14 برس کے ہوئے تو دلی آ گئے اور یہاں اورنگ آبادی مسجد کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ مولوی عبد الخالق ان کے استاد تھے۔ کچھ عرصہ بعد دلی کالج میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ مولوی نذیر احمد نے اپنی زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا، لیکن خدا داد ذہانت اور انتھک کوششوں سے جلد ہی ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدراس مقرر ہوئے۔ مولوی صاحب نے انگریزی میں بھی خاصی استعداد پیدا کر لی اور انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا اور آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے صلے میں آپ کو تحصیلدار مقرر کیا گیا، پھر ڈپٹی کلیکٹر ہو گئے۔ نظام دکن نے ان کی شہرت سن کر ان کی خدمات ریاست میں منتقل کرا لیں، جہاں انہیں 800 روپے ماہوار پر افسر بندوبست مقرر کیا گیا۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد مولوی صاحب نے اپنی زندگی تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ اس علمی اور ادبی میدان میں بھی حکومت نے انہیں 1897 میں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ آپ کا انتقال 3 مئی 1912 میں ہوا۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ناول کیا ہے؟ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے۔ ناویلا کا معنی ہے نیا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ میرۃ العروس کا لفظی مطلب عورت کا آئینہ ہے۔ یہ نذیر احمد کا شہرۂ آفاق ناول ہے۔ یہ ناول مصنف نے بالخصوص اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور کردار کو مثالی بنانے کے لیے لکھا۔ اس ناول میں اکبری اور اصغری 2 بہنوں کا کردار پیش کر کے مصنف نے دکھایا ہے کہ ایک پڑھی لکھی اور سلیقہ شعار لڑکی اصغری کے کردار میں کس طرح اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف اکبری جیسی ناخواندہ عورت کا ذکر کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک ناخواندہ غیر تربیت یافتہ عورت اپنے گھر اور ساس کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا کرتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنی ساس سے جھگڑا کرنے پر تلی ہوئی ہوتی ہے، گھر کے کسی کام میں نظم و ضبط لانے کی بجائے بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ نذیر احمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر عورت ناخواندہ اور غیر تعلیم یافتہ ہو تو جھگڑے اور مشکلات ضرور پیدا ہوں گے، کیونکہ تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان میں شعور اور اخلاق پیدا کرتی ہے۔ تعلیمی انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، تعلیمی نظم و ضبط اور قاعدہ پیدا کرتی ہے، تعلیمی انسان میں حوصلہ اور جرأت پیدا کرتی ہے۔ نذیر احمد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تعلیم اور تربیت نہ ہو تو اکبری جیسی 1000 عورتیں اپنے گھر اور خاندان کے لیے ناسور بن جاتی ہیں۔ گھر میں ساس اور شوہر سے جھگڑا ان کا معمول بن جاتا ہے، جس سے گھر میں بد نظمی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ گھر میں
انتشار اور آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ناول نگار کا خیال ہے کہ اگر تعلیم ہو، تہذیب اور شعور ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ گھر میں امن و سکون نہ ہو اور سکھ چین نہ ہو۔ جس طرح وہ خواتین جن کے نقش نظیر احمد نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لیے آج بھی کسی طرح میرات العروس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ناول کو بہت ہی سادہ سلیس، روزمرہ اور با محاورہ زبان میں لکھا ہے۔ اس ناول کی زبان دلی کی عام بول چال کی زبان ہے۔ اس سبق کے مقاصد، اس سبق کو ہم درج ذیل مقاصد کے تحت تیار کریں گے۔ نمبر 1 تشریح، نمبر 2 خلاصہ، نمبر 3 کثیر الانتخابی سوالات۔ سبق کا مختصر تعارف۔ اس سبق میں مصنف بتاتے ہیں کہ ایک احمق عورت اپنی حماقتوں کی وجہ سے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اکبری کو نانی کے لاڑ پیار نے بالکل بگاڑ دیا تھا۔ اس نے نہ کوئی ہنر سیکھا اور نہ اپنے مزاج کی اصلاح کی۔ اس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ وہ ساس سسر سے لڑ جھگڑ کر الگ گھر میں رہنے لگی اور عاقل کے منع کرنے کے باوجود ایک مکار عورت کے ہتھے چڑھ کر اپنا سارا زیور گوا بیٹھی۔ وہ اس قدر پھوڑ تھی کہ اپنے کپڑوں اور دوسرے جہیز کے سامان کی بھی دیکھ بھال نہ کر سکی۔ سبق کے اہم نکات۔ اس سبق میں بنیادی کردار درج ذیل ہیں۔ اکبری، مزاج دار بہو کا کردار، عاقل، اکبری کے شوہر کا کردار، کٹنی یا حجن، ایک مکار اور چالاک عورت کا کردار، زلفن، نوکرانی کا کردار۔ عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کو مختصر طور پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف نے اکبری کا تعارف پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ اکبری ایک بے وقوف اور بد دماغ لڑکی ہے جس کی شادی عاقل سے ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد ایک علیحدہ گھر میں بسنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس کی بد انتظامی اور ناسمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس دوران میں وہ ایک کٹنی یا مکار عورت کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس کے بعد مصنف اس کٹنی اور اس کے تبرکات کا جال دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک مکار عورت شہر میں آتی ہے اور اکبری کے محلے میں آ کر تبرکات کا جال بچھا کر عورتوں کو اپنی باتوں سے بے وقوف بناتی ہے۔ اکبری بھی اس کی شہرت سن کر اس کے دام میں پھنس جاتی ہے۔ اس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ کٹنی کس طرح چالاکی سے اکبری کی حماقت سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کو بے وقوف بناتی ہے۔ سستے ہزار بند کی چال، وہ اکبری کو ایک سستا ہزار بند دے کر اس کو اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ دو لونگیں بلقیس جہانی بیگم اور کوئی حبشہ کے بزرگ کی عجب غضب کہانی۔ کٹنی اکبری کو دو لونگیں دیتی ہے اور ان کی ایک جھوٹی کہانی سنا کر اکبری کو اپنے دام الفت میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بلقیس جہانی بیگم اور کوئی حبشہ کے بزرگ کی ایک فرضی کہانی سنا کر اکبری کو مزید اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ محمد عاقل کی آمد، اکبری کی چاپلوسی۔ جب کٹنی اکبری کو دو لونگے دے کے چلی جاتی ہے تو اکبری ان دو لونگوں پر دل و جان سے معتقد ہو جاتی ہے اور ایک لونگ کو اپنی چوٹی میں باندھتی ہے، دوسری کو کٹنی کے کہنے کے تحت اپنے میاں عاقل کے تکیے کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ جب اس کا میاں گھر آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ الفت اور محبت سے باتیں کرنے لگتی ہے، جس سے اس کا میاں اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اکبری اس چیز کو لونگوں کا کمال سمجھتی ہے۔ لالچ بری بلا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے میاں کو سرما
नादे अली और फ़िरोज़े की अंगूठी दिखाती है, जिससे उसका मियाँ भी थोड़ी देर लालच के जाल में फंस जाता है, लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह की औरतों से बचकर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें किसी भी वक्त इंसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन लालच एक ऐसी बुरी बला है जो बड़े सियाने आदमी को भी धोखा दे देती है। इसके बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि किस तरह कुटनी अपना जाल बिछाती है। पनामिल जोहरी और जूठे मोतियों की जोड़ी। कुटनी अकबरी से झूठ बोलती है और उसको नकली मोतियों की एक जोड़ी दिखाकर कहती है कि ये बहुत आला किस्म के मोती हैं, और इन मोतियों के ज़रिए अकबरी को अपने जाल में फंसाती है। सोने के ज़ेवरात और उजलवाई का बहाना। कुटनी अकबरी से ज़ेवरात हथियाने के लिए उसको उसके सोने के ज़ेवरात लाने का कहती है, और जब उनको देखती है तो देखकर अकबरी को कहती है कि ये बहुत मैले हो चुके हैं, इनको धुलवाना चाहिए। अकबरी उसके दामे उल्फत पे फंस जाती है और सारे ज़ेवरात उठाकर उसे दे देती है। ज़ेवरात उठाकर वो कुटनी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अहमद बख्श की बीवी और मियाँ मसीता की बेटी। जब कुटनी ज़ेवरात लेकर वहाँ से भाग जाती है तो मालूम होता है कि इससे पहले वो महल्ले में अहमद बख्श की बीवी और मियाँ मसीता की बेटी के ज़ेवरात लेके भी जा चुकी है। अब उसको तलाश किया जाता है, लेकिन वो कहीं से भी दस्तयाब नहीं होती। जहेज़ का सामान और अकबरी की लापरवाही। मुसन्निफ़ बताते हैं कि अलहदा घर में आने के बाद और सास और ससुर से अलहदा बसने के बाद अकबरी ने अपनी लापरवाही और अपनी जहालत से घर का सत्यानाश कर लिया था, और उसको जहेज़ में जो सामान मिला था वो उसकी भी देखभाल नहीं करती थी, और जो कपड़े उसको जहेज़ में दिए गए थे वो उनको भी निकाल के हवा नहीं लगाती थी। इसकी वजह से उसके सारे कपड़े दीमक चाट जाती है और उसका घर तबाह बर्बाद हो जाता है। हासिल कलाम। आखिर में मुसन्निफ़ बताते हैं कि एक औरत किस तरह अपनी नासमझी और जहालत की वजह से हंसते बसते घर को उजाड़ देती है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि इस मुख्तसर लेक्चर के बाद आप सबक के मुतल्लिक़ आगाही हासिल कर चुके होंगे। ये सबक तशरीह के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन तशरीह के लिहाज से इसके कुछ हवालाजात आपको बता रहा हूँ, इनको याद कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, अहमक की पहचान अपने काम में लापरवाही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक और जगह फरमाते हैं, बेवकूफ़ औरत अपने शौहर को ग़ुलाम बनाती है और ख़ुद ग़ुलाम की बीवी बनती है, जबकि अक्लमंद औरत शौहर को बादशाह बनाती है और ख़ुद उसकी मलका बनती है। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो इसे कभी नहीं भरने देते। अब हम सबक के ख़ुलासे की तरफ आते हैं। इस सबक का ख़ुलासा इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत ज़्यादा अहम है। ये सबक मुसन्निफ़ के शुरा आफाक उर्दू के पहले नावल मीरतुल अरूस का इक़्तिबास है। इस सबक में मुसन्निफ़ ने एक लड़की की हिमाकतों को पेश किया है जिसने अपनी नासमझी और बद इंतज़ामी से अपने घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया।
مصنف بتاتے ہیں کہ اکبری ایک بد سلیقہ اور نادان لڑکی تھی جو سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر خاوند کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنے لگی۔ انہی دنوں شہر میں ایک مکار اور عیار عورت کا شور مچا ہوا تھا جو مختلف ہیلے بہانوں سے سادہ لوح عورتوں کو لوٹ لیتی تھی۔ اگرچہ اکبری کے خاوند محمد عاقل نے گھر میں کسی اجنبی عورت کے داخلے سے منع کر رکھا تھا، لیکن اکبری چونکہ ایک پرلے درجے کی احمق تھی، اس لیے جب ایک دن وہی مکار عورت حاجن کا بھیس بدل کر گلی میں آئی اور عورتوں کو بہلانے کے لیے تبرکات کی دکان سجائی تو اکبری سے رہا نہ گیا اور اسے اپنی ملازمہ زلفن کے ذریعے گھر بلا لیا اور اس کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے تبرکات میں سے سرما اور ناد علی بھی اپنے لیے پسند کر لیے۔ مکار حجن اکبری کو دیکھ کے پانپ چکی تھی کہ یہ ایک احمق لڑکی ہے اور جلد اس کے بہکاوے میں آ جائے گی، اس لیے اس نے اپنے نہایت سستے داموں چیزیں فراہم کی، بلکہ فیروزے کی انگوٹھی بطور تحفہ مفت بھی دے دی، جس سے اکبری حجن پر لٹو ہو گئی۔ اکبری کی ابھی تک اولاد نہیں تھی، اسی بات سے فائدہ اٹھا کے حجن نے اکبری کو 2 لونگیں دیں اور ایک اکبری کی چوٹی میں باندھنے جبکہ دوسری عاقل میاں کے تکیہ میں سینے کا حکم دیا اور اسے بھوپال کی بلقیس جہانی بیگم، حج اور جہاز کے سمندری سفر اور کوئی حبشہ پر مقیم شاہ صاحب کا قصہ ایسے رقت امیز انداز میں سنایا کہ اکبری کا اعتقاد اس پر مزید پختہ ہو گیا۔ پھر حجن نے ایک چال چلی اور 2 روپے والا ریشمی ہزار بند اکبری کو 4 آنے میں فروخت کر دیا، جسے دیکھ کر عاقل کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا، کیونکہ طمع ایسی بری بلا ہے جو بھلے چنگے آدمی کو بے بس اور بے کس کر دیتی ہے۔ اسی طمع میں آ کر اکبری حجن کو ماں کی بیٹی بن کر پوچھنے لگی۔ 2-4 روز بعد حجن جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی، جسے دیکھ کے اکبری کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اکبری نے پیسے نہ ہونے کا بتایا تو حجن نے اسے ورغلایا کہ ایسے قیمتی موتی پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، اپنی پہنچیاں بیچ کر خرید لو۔ اکبری لالچ میں آ کر زیورات کا صندوقچہ اٹھا لائی۔ حجن زیورات کو دیکھ کر بے ایمان ہو گئی اور اکبری کو انہیں اجلوانے اور دگدگی میں ڈورا ڈلوانے کا مشورہ دیا۔ اکبری نے خاوند کی مصروفیت کا بہانہ بنایا تو حجن نے اسے اپنی خدمات پیش کر دی۔ اکبری اس کی بات مان گئی اور زیورات کا صندوقچہ اس کے حوالے کر کے ساتھ زلفن کو بھیج دیا۔ دوسری طرف چالاک اور عیار حجن نے راستے میں ناک کی کیل گھر رہ جانے کا بہانہ کر کے زلفن کو گھر کی جانب دوڑایا اور خود زیور سمیت رفو چکر ہو گئی۔ زلفن گھر واپس آئی تو اکبری کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے شور ڈالا۔ زلفن کو حجن کے پیچھے دوڑایا۔ محلے کے لوگ بھی تلاش کو نکلے۔ حجن کو اس کے بتائے گئے ٹھکانوں پر تلاش کیا گیا، لیکن اس نے نہیں ملنا تھا، وہ نہ مل سکی۔ بعد میں میاں بیوی کے درمیان خوب لڑائی ہوئی، محلے میں الگ رسوائی ہوئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہی کٹنی شہر میں کچنی کی گلی میں احمد بخش کی بی بی اور روئی کے کٹڑے میں میاں مسیطہ کی بیٹی کا زیور بھی ہتھیا چکی تھی۔ گھر کے کپڑوں کا حوال بھی عجب ہے۔ اکبری چونکہ سلیقہ شعاری سے ناواقف تھی، اس لیے ان کا خیال بھی نہ رکھ سکی اور وہ دھوپ اور ہوا نہ لگانے کی وجہ سے دیمک کی نظر ہو گئے۔ گھر کے قیمتی برتن غیر ذمہ داری کی وجہ سے چوری ہو گئے۔ محمد عاقل نے ہمیشہ شرافت سے کام لیا۔ اکبری کے حالات پر 3-4 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ایسے حالات لکھنے سے طبیعت گھبراتی ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ سبق کے خلاصے اور سبق کے متعلق آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔